آخری صفحے میں ایک واقعہ لکھا ہے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جو ہے جب اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ادنا درجے کے ایمان والے کو جنت دی جائے گی، وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی، اور وہ جنت اصل ہوگی۔ یہ دنیا تو ایسی ہے کہ یہ بالکل یہاں کی نعمتیں اور یہاں کی تکلیفیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی کہ جنت کی نعمتوں کا یقین آ جائے اور دوزخ کی سزاؤں کا یقین آ جائے، ورنہ یہاں کی نعمتوں کو وہاں کی نعمت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ حاضی بالکل ایسا ہے، یہ بالکل یہاں کی نعمتیں ایسی ہیں جیسے وہاں کی نعمتوں کی تصویریں ہوتی ہیں۔ کوئی کمپنی، بالکل میں مثال دیا کرتا ہوں، کوئی کمپنی جب اپنی کاریں بناتی ہے تو ایک کیٹلاگ بھی چھاپتی ہے، اس کیٹلاگ میں اس کی کاریں اور اندر کی تصویریں، کیسا اسٹیئرنگ ہوگا، کیسی گدیاں ہوں گی، کیسا ڈیش بورڈ ہوگا، کیسی باہر کی کھڑکیاں ہوں گی، وہ پوری ہوتی ہیں، لیکن وہ تصویر ہی ہیں کہ شو روم میں اصل ہماری گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں بھئی آگے کسی کو دیکھنی ہے تو شو روم میں دیکھ لے۔ تو بالکل جو کیٹلاگ اور شو روم کی گاڑیوں کی نسبت ہے، بالکل اس سے وہ نسبت ہے جنت اور دنیا کی نعمتوں کی، اور وہاں کی سزاؤں اور یہاں کی سزاؤں کی۔ صورتحال یہ ہے۔ تو اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی، رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ جنت جائے گا، 10 گنا بڑی جنت، یہ ہم یہ سوچتے ہیں کسی کو اگر دلی کا شاہین باغ محلے کا مالک بنا دیا جائے تو وہ کتنا بڑا مالدار ہو جائے گا، ذرا سوچیں۔ اور پھر اگر پورے جامعہ نگر کا مالک بنا جائے، اس کا تصور نہیں کر سکتے ہم، اپنی چھوٹی اپنی سطح سے دیکھتے ہیں نا، اپنے غریب فقیر آدمی اپنی سطح سے دیکھتا ہے، بادشاہ اپنی سطح سے دیکھتا ہے، اس کا معیار الگ ہوتا ہے، دینے کا، لینے کا، سوچنے کا، بادشاہ کا معیار الگ ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کو بندوں کے، ہم بندے ہیں، وہ حاکم الحاکمین ہیں، وہ وللہ خزائن السماوات والارض انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید۔ کائنات کے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے قبضے میں ہیں، وہ اللہ بنانے والے ہیں، اور کتنے خزانے بنا سکتے ہیں، اور ان کے خزانوں، ان کے کلمات ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں تو اللہ کے کلمات کو لکھ نہیں سکتے۔ ما نفدت کلمات اللہ کی کلمات، اللہ کے جملے الفاظ ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے، کلمات پورے نہیں ہو سکتے، اس کی نعمتوں کا کیا آدمی حساب لگا سکتا ہے؟ تو ہم لوگ اپنی سطح کے مطابق سوچتے ہیں۔ جب یہ بات بتائی جاتی ہے کہ 10 گنا بڑی جنت جائے گی تو سوچتے ہیں بھائی شوق کے لیے، یقین نہیں کر۔ اس ضمن میں مجھے وہ واقعہ سمجھانے کے لیے ذرا بڑا بہت مفید محسوس ہوا کہ گجرات میں جب زلزلہ آیا تھا تو بہت سے لوگ ریلیف کے لیے گئے، ہمارے کچھ ساتھی بھی ریلیف کے لیے گئے تھے۔ تو ریلیف کے کام کو دیکھنے کے لیے میں احمد آباد گیا تو کچھ حضرات ہمارے بہت اصرار کرنے لگے کہ حضرت ایک خاتون ہے بیچاری، اس کا غیر مسلم خاتون ہے، اس سے ضرور ملیے آپ، عجیب و غریب اس کے ہاں واقعہ پیش آیا۔ میں نے کہا ہاں بتائیے کیا بات ہے۔ ہم لوگ گئے ان کے ہاں، تو انہوں نے بہن کو بلایا، بہن آپ تھک تو گئی ہوں گی مگر حضرت آئے ہوئے ہیں ہمارے، تو آپ ذرا بتائیے کیا واقعہ پیش آیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں 3 منزل پر رہتی تھی، تیسری منزل پر ہماری بلڈنگ جس میں میں رہتی تھی، میں تیسری منزل پر ایک کتا پالا ہوا تھا۔ وہ کتا، ظاہر ہے کتا ایک دنیا کی آخری درجے کی مخلوق ہے، کسی کو گالی دینی ہوتی ہے تو کتا کہتے تھے، ایسی مخلوق ہے اللہ کی، مگر اللہ نے اس کے اندر بھی بڑی خصوصیات و بڑی صفات بنائی ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ نے۔ وہ اللہ جو بنانے والے ہوں گے کیسے ہوں گے، فتبارک اللہ احسن الخالقین کیسے ہوں گے۔ تو وہ کہ وہ اچانک میری دھوتی پکڑ کے کھینچنے لگا، تو میں سمجھی یہ پاگل ہو گیا، تو میں نے ڈنڈا ہلا کر ذرا اس سے بچنے کی کوشش کی تو وہ دم ہلانے لگا، اور دم ہلانے لگا تو اس کا مطلب پاگل نہیں ہوا ہے، مجھے یقین ہو گیا۔ پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا، اس کو آج پورا کھانا بھی کھلایا ہے، دودھ بھی پلا دیا ہے، اس کو کیوں پریشان ہو رہا ہے، لیکن وہ مان نہیں رہا، سینے کی طرف کو کھینچنے لگا۔ تو میں سمجھی کہ سینے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، وہ دکھانا چاہتا ہے، تو میں سینے کی طرف گئی تو وہ نیچے کھینچ لایا، ایک منزل اتار لیا تو پھر نیچے لے لانے لگا، پھر پہلی منزل پر لے آیا، پہلی منزل سے بھی پھر زمین پر لے آیا، زمین پر آیا تو وہ بلڈنگ سے دور لے گیا، بلڈنگ سے دور لے گیا، اور وہاں ایک میدان تھا، وہاں میں دیکھنے لگی کچھ بھی نہ کوئی کھانے کی چیز ہے نہ کوئی غیر معمولی چیز ہے، کیا ہو گیا اس کتے کو؟ مگر جیسے میں سوچا چلو یہ تو احمق ہے، پتہ نہیں کیا اسے اچنگ اٹھ رہی ہے، تو میں اس کتے سے وہ کر کے جانے لگی تو وہ پھر میری دھوتی پکڑ لی اور جانے نہیں دیا۔ اس پورے عمل میں اوپر سے لے کر یہاں تک 16 منٹ لگے۔ اس کے بعد وہ سر کی ایک عجیب ڈراؤنی آواز آئی اور زمین ایسے ہلی اور ایسے ہلی اور ایسے ہلی، پوری ہماری بلڈنگ زمین میں دھس گئی، دب گئی اور ختم ہو گئی، ایک بھی آدمی بلڈنگ میں میرے علاوہ نہیں بچا۔ وہ کتا جو اللہ کی آخری درجے کی مخلوق ہے،
آخری درجے کی مخلوق کی گالی دینی ہوتی ہے اسے وہ کہتے ہیں وہ اپنی بالکن کو 17-16 منٹ پہلے بتا رہا ہے کہ زلزلہ آ رہا ہے. اور میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دنیا کے یہ سائنسداں، سائنس اسلامی علوم ہے، تفکروا فی خلق السماوات والارض، یہ کوئی بنانے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کی بنی ہوئی چیزوں سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں اور ان کو تراش کر کے مخلوق کے لیے عام کرنے والے ہیں. یقیناً یہ امت کے بڑے محسن ہیں اور یہ 100% اسلامی علم ہے. زمین میں کائنات پر تدبر اور غور کرنے سے اللہ کی خشیت اور عظمت بڑھتی ہے، اس سے تعلق پیدا ہوتا ہے. میں سائنسی علوم کی توہین نہیں کہہ رہا ہوں، مگر اس پس منظر میں کہ ہم جب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بات اپنے نبی الصادق الامین کے واسطے سے یہ بات کہلواتے ہیں فضائل کی پر، چونکہ ہمیں فضیلت پر بات کرنی ہے، اس لیے اس کے ان فضیلت کو سمجھنے، ان پر یقین کرنے کے لیے یہ پہلو ہمارے ذہن میں رہے گا، تو ہم انشاءاللہ پھر ہم لوگ اسی پس منظر میں ان فضائل کو سمجھیں گے اور سنیں گے، ان پر یقین کر کے پھر ان اعمال کی طرف رغبت کریں گے اور ایمان و احتساب کی وہ کیفیت اندر پیدا کریں گے. اس ضمن میں کہہ رہا ہوں وہ سائنسداں ستاروں پر کمندے ڈالنے والے ہیں، اور جن کی اگر وہ لوگ جو ہے جن کی جو ہے ابھی تک پہنچ، ان کی تحقیقات کی پہنچ کتے کی حص کو بھی نہیں پہنچ سکی ابھی تک. کتا 17 منٹ پہلے بتا رہا ہے اپنی مالکن سے کہ زلزلہ آئے گا. آج کل پوری دنیا کے سائنسداں 5 منٹ پہلے نہیں بتا سکتے کہ زلزلہ آ رہا ہے. وہ اندازہ تو کر سکتے ہیں کہ ایسے ایسے ہو رہا ہے، ایسے امکان ہے، کب آئے گا، لیکن یہ کتے نے تو یقینی طور پر بتا دیا. وہ اپنی مالکن کو کھینچ کر لے گیا اور اس زلزلے زدہ جو ہے عمارت سے اس نے ایک طرح سے بچانے کا ذریعہ ہوا. اللہ کے فضل سے اللہ نے اس مخلوق کو لگا دیا، تو اللہ نے اپنے کتے ایسے ادنا مخلوق سے اس خاتون کی جان بچائی. تو جن سائنسدانوں کی پہنچ، تحقیقات کی پہنچ کتے کی حص تک نہیں پہنچ سکی ہے، وہ اگر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورج آسمان میں چمک رہا ہے یہ زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے، 3 لاکھ گنا بڑا ہے، اور یہ کائنات کا چھوٹا سورج ہے، ایسے اس سے سینکڑوں گنا. ابھی دی گلیکسی ایک میگزین آتا ہے جیولوجیکل انسٹیٹیوٹ آف واشنگٹن کا، اس آرگن، اس کے جو صدر ہیں شعبے کے، ان کی ایک تھیسس آ رہی تھی کہ سورج جو چمک رہا ہے آسمان پر یہ زمین سے 3 لاکھ گنا، شاید 3 لاکھ گنا ہی ہے، اس میں اشتباہ ہو سکتا ہے. اور یہ سورج کائنات کے چھوٹے سورجوں میں ہے، اس سے سینکڑوں گنا بڑے سورج بھی ہیں، ہزاروں گنا بڑے سورج بھی ہیں، لاکھوں گنا بڑے سورج بھی ہیں، کروڑوں گنا بڑے بھی انگنت سورج ہیں. جو صرف ہمارے سورج سے جو زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے، اس سے جو ہے کروڑوں گنا بڑے سورج ہیں. ان کو جو ہے گننا شروع کرے 1 2 3 4 اس طرح، تو 20,000 2 بلین ایئر میں گنے جائیں گے. وہ اس کا سائنسداں کا کہنا ہے تھا 20,000 کروڑ سال میں گنے جائیں گے. ان سارے سورجوں کو بنانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی کارخانہ لگایا ہے، نہ کوئی را میٹیریل ہے، نہ کسی جگہ سے کوئی جو ہے مشینیں لگائی. اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ سائنسداں جن کی پہنچ جو ہے کتے کی، جن کی پہنچ ابھی تک تحقیق کی پہنچ کتے کی اس کو نہیں پہنچ سکی، اگر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اس ہمارے سورج 3 لاکھ گنا سورج سے کروڑوں گنا بڑے اتنے سورج موجود ہیں جو 20,000 کروڑ سال میں گنے جائیں گے، تو ہم کہتے ہیں آمنا و صدقنا. یہ سائنسدانوں کی بات ہے، وہی مشینوں سے گن کر ہو کر کے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اندازے اٹکلے لگانے والے ہیں. لیکن اس کائنات کے مالک جو پیدا کرنے والے ہیں، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جو ان پورے کائنات کے سورجوں کو کن کے اشارے سے پیدا کرنے والے ہیں، جو اللہ خزائن السماوات والارض جس کی شان ہے، وہ اپنے اس سچے نبی سے جس کے بارے میں فرما رہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے جو ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اور جن کو دشمنوں نے الصادق امین کا نام لیا، کبھی آپ سے جھوٹ تصور نہیں. اس نبی کے واسطے سے اگر یہ بات کہلواتے ہیں کہ ادنا درجے کے جنتی کو دنیا میں جنت دی جائے گی، وہ اس دنیا سے کروڑوں گنا، لاکھ گنا بڑے نہیں، 1000 گنا بڑی نہیں، بلکہ جو ہے وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کہاں اس مل سکتا ہے یقین. یہ کتنی ہماری عقل کی کم ہونے کی علامت ہے، ہماری کتنی حماقت کی بات ہے. ہم اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات کو اس طرح سوچیں کہ یہ شوق کی چیز ہے، ایسے نہیں. اس لیے جو فضائل حدیث میں اعمال پر بتائے گئے ہیں 100% جیسے میرے اللہ نے میرے نبی نے بتا دیے ہیں بالکل اسی طرح ہیں، اور ان کا حساب لگاتے ہوئے یقین کرنا کہ مجھے اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا، اس کا نام ایمان و احتساب ہے.
جس کے بغیر اللہ کے نزدیک اللہ کے یہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا.